علامہ صاحب اس چیز کو ذرا تھوڑا آگے لے کے چلیے گا کہ بنیادی چیز حقوق اللہ کے اندر ہے کہ اللہ کی وہ تمام تر نعمتیں اور اس کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے تو اس پہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے کس طرح کے غیظ و غضب کا اشارہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرید بھائی، حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے کہا، معاذ تجھے پتہ ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ ہمیں اس حدیث سے صاف پتہ لگ رہا ہے ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ معاذ نے کہا، آپ بتائیے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی اور کے ساتھ خاص نہ کرے، اور پھر اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کبھی آگ میں مت ڈالے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، میں لوگوں میں یہ بات پھیلا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی نہ پھیلانا، شاید لوگ عمل کرنا ترک نہ کر دیں۔ آپ مجھے بتائیے اس پوری حدیث سے، اور جو شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے بہن نے بات کی حقوق العباد کی، یہ لوگوں کے اندر فلسفہ پھیلا ہوا ہے، غلط العام ہے۔ میں کہتا ہوں سارے انسانی حقوق پورے کر دیے جائیں، اگر اللہ کے ساتھ شرک لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ظلم بالآخر معاف ہو جانے ہیں، ان کا بدلہ مل جانا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے، ایک ظلم کرنے والا جانور بھی ہے نا، اس کو بھی بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر، میں اللہ معاف کرے حقوق العباد کی تلفی کی بات نہیں کرتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جس نے حق پورے کیے ہوں گے نا، یعنی جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں نا، ان کو پتہ کیا کہے گا؟ وہ دیکھو ایک محل، اس بندے سے اپنا حق لینا کہ محل لینا، وہ بندہ کہے گا میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا جس نے اللہ کے حقوق کے حق تلفی نہیں کی ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ حقیقت بات دیکھیے جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، یا توحید اگر ہم نے سمجھنی ہے جو اللہ کا سب سے بنیادی حق ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمجھائی تھی نا، کہا یہ بوتلیں، آپ مثال دے رہا ہوں، بوتلیں لے کے یا برتن لے کے کھڑا ہو جا۔ کھڑے ہو گئے، بالآخر انسان تھے، نیند آئی، چوک گئے تو برتن گر کے ٹوٹ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اگر رب کو بھی اونگ آ جائے تو جس طرح تیرے ہاتھ میں دو برتن تھے گر پڑے تو زمین و آسمان تو آپس میں مل جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ایک لمحے میں، یعنی ایک سیکنڈ ہے نا، اس کے 1000ویں حصے سے بھی مخلوقات سے غافل ہو جائے نا، مخلوقات سے، تو کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ ایک دن کے اندر میں اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنے اندر جو شاہ صاحب نے کہا تمہارے اندر نشانیاں اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہوئی ہیں، میں اور آپ، ہمارا دل ایک دن میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 1,00,000 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت روزانہ ہمیں 1,00,000 مرتبہ زندگی دے رہے ہیں۔ ایک دھڑکن بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دھڑک سکتی۔ ایک پتا، قرآن تو یہ کہتا ہے پتا بھی گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی اجازت لیتا ہے، اور رب کو وہ جگہ بھی معلوم ہوتی ہے، اس پتے کا رنگ، کلر، ہر چیز پتہ ہوتی ہے، ٹائم، وقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب بتائیے اگر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے ہم سے غافل ہو جائے، ہمارا دل دوبارہ دھڑک گیا۔ ایک اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ، وہ بھی ترتیب، اچھا چلے، ایک مخصوص ترتیب ہے، وہ آؤٹ ہو جائے تو تب بھی گیا۔ اس سے بھی کم کی ایک مثال دیں، آنکھ ہے، 1 منٹ میں 15 سے 20 دفعہ جھپکتی ہے، 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ، 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے آئی کے اوپر ایک شٹر رکھا ہوا ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے۔ بتائیے دنیا کا کون سا تالا ہے جو کسی نے ایجاد کیا ہو 24,000 مرتبہ کھل جائے اور بند ہو جائے، جتنے مرضی انسان جمع ہو جائے۔ یہ جو موجودات ہوتی ہے نا، یہ سائنسدان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز ایجاد کی، یہ ہم نے موجودات میں سے چیز کو جوڑ کے ترتیب کر کے ایجاد کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سا ہے؟ اللہ کہتا ہے حَلَّ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اللہ کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ موجودات کو جوڑ کر تخلیق کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اصل تخلیق یہ ہے جو عدم سے وجود۔ ایک چیز عدم تھی، ہے ہی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ آپ دیکھیں لوہا موجود ہے، پلیٹینیم، یورینیم، میں کہتا ہوں جتنے بھی آئنز ہیں یا جتنے بھی ریڈیم ہیں، جتنے بھی یہ ایٹمی تابکاری کے سائنسدانوں نے انہیں کو جوڑ کے کوئی چیزیں بنائی ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے تخلیق کر لی ہے۔
اور اللہ وہ ہے جس نے ان کو نازل کیا ہے. یہ لوہے سے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تخلیقات ہوتی ہیں, یہ لوہا سائنسدانوں نے بنایا, لوہا تو اللہ نے اتارا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ زمین پر پھیل جاؤ, اس کی قدرت دیکھو, اور جب ہم سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی قدرت کی جو شان ہے وہ کتنی نرالی ہے. تو یہ معرفت الہی کا جو سفر ہے یہ بہت ہی ضروری ہے, تو یہ ہم کیسے اس سفر کو طے کر سکتے ہیں؟ آپ نے بھی سورہ رحمان کا حوالہ دیا ہے, تو ساتھ ہی سورہ رحمان کی جو آیتیں ہیں وہ ذہن میں آ گئی ہیں. اس کے اندر 2 آیتیں ہیں ایسی جس سے انسان کو اپنی تخلیق کا اور خدا کی معرفت ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے. ایک تو قرآن پاک میں یہ تو ہے نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے مخلوقات تھی کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں تھی کرتی؟ فرشتے اللہ کی عبادت نہیں تھی کرتے؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک بلشت آسمان پہ جگہ ایسی نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو, جو اللہ کی ہر وقت تسبیحات نہ بیان کر رہے ہوں. عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نبی کریم نے کہا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی امت کو بتا دوں کہ اس کا سر تو عرش کے نیچے ہے اور اس کا پاؤں زمینوں سے بھی نیچے ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کیا, یہ جو چرند پرند مخلوقات, دھرتی, ریت کے ذرے ذرے, پودا, یہ درخت بھی ہوتا ہے نا, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. نجم کا ایک ترجمہ تو آپ نے ستارہ سنا ہوا ہے, دوسرا وہ بیلیں جو زمین سے اٹھتی ہیں تو جب جھکنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں. درخت اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں, شمس والقمر بھی ہیں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا تھا, لیکن آپ اپنے اب یہ اچھا, یہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پہ خون بہائے گی اور ہم آپ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مخلوقات تو اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی تھی. اللہ کو انسان اور جنوں سے تقاضا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہوئی تھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا دیا ہوا کہ تمہارے پاس 2 رستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جن واحد مخلوقات ہے جن کو اختیار دیا, جبر نہیں کیا. تمہاری مرضی ہے, یہ نیکی کا رستہ ہے, آپ کی میری ابھی مرضی ہے, ہم سبحان اللہ کہہ دیں یا ابھی کلمہ کفر کہہ دیں, ہمارے اوپر جبر نہیں ہے. یہی جن کے اوپر بھی یہی ہے, یعنی صرف جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 رستے دکھا دیے ہیں, اچھائی کا رستہ بھی دکھلا دیا, برائی کا رستہ بھی دکھلا دیا. اب میری مرضی ہے, ساتھ ہماری ضروریات کو, ساتھ پیڑ جانوروں کا بھی لگا ہے, جانوروں کو بھی لگا ہے, لیکن جانوروں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ تعلقات اور حقوق العباد اس طرح بجا نہیں لانے جس طرح انسانوں نے بجا لانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 رستے دکھلا دیے. واحد مخلوق انسان اور جن جن کو 2 رستے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب میں دیکھتا ہوں میری عبادت کرتا ہے کہ یہ نافرمانی کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے تو موت و حیات بھی اسی لیے انسان کی پیدا کی تاکہ دیکھے اچھی عبادت کرنے والا کون سا. اور جہاں تک معرفت الہی کا تعلق ہے نا, ایک حدیث ذہن میں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو ایک غزوے میں دیکھ رہے, اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا, قیدی عورت ہے. اب عورت بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. بڑی دیر بعد اس کو بچہ ملا تو اس کی محبت والہانہ ہے, اس کی شفقت ایک ماں کی جاگی, وہ بچے کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے. نبی کریم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو اس وقت آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم نے معرفت الہی کا کلیہ بتلا دیا کہ تمہارا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے محبت کرنے والا ہے. تو بندہ جب اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا لوٹ کے آ جاتا ہے تو رب آگ میں پھینک دے گا؟ نہیں پھینک سکتا. رب بھی بندے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں معرفت الہی کے حوالے سے, آج کل معاشرے کے اندر جو توہم پرستی ہے, جو شرک کے دندے ہیں, ایمانداری سے بتلائیے. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک شفا کی کتاب ہے, پڑھنے کے لیے تھا, پڑھنے کے آپ کو ایک بندہ کہ آب زمزم میں شفا ہے, حدیث صحیح ہے, اور آپ کو کہ یہ لٹکا کے پھرنا شروع کر دو, آپ آب زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں, آپ کو شفا مل جائے گی؟ پینے سے ملے گی. شہد لٹکانے سے مل جائے گی؟ کھانے سے ملے گی. تو قرآن پاک پڑھنے سے ملنی ہے کہ لٹکانے سے ملنی ہے؟ اور جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کسی مسلکی اختلاف کی بات نہیں ہے. یہ پیر صاحب نے قرآن بند ہو جائے گا, کاروبار بند ہو جائے گا پھر تو. میں تو یہ تو سیدھی بات ہی کہہ دی. دکانیں آپ ابھی دیکھ لیں, وبا کے عالم میں دکانیں بند ہیں. جو شفا کے دعوے کرتے تھے پھونکے مار مار کے, سب کی دکانیں بند ہوئی ہیں. صرف شفا کے مراکز مساجد ہیں جو اللہ کے گھر ہیں کھلے ہیں. مجھے ایک بات بتلائیے, جب طبیعت کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے نا, یہ سمجھانے کی باتیں الحمدللہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں. مفتی منیب الرحمان
शाह अहमद नूरानी और इस तरह के अकाबर बरेलवी उलमा मौजूद हैं, हादम रिजवी, आसिफ अशरफ जलाली, जो तौहीद की अब दावत देते हैं। वो कहते हैं ये सजदे ना करो, ये इस तरह ना करो, ये मौसीकी से इज्तनाब करो वगैरह। देखें, आप और मैं अगर किसी को कहेंगे ना यार तवीज ना लटकाओ, जनाब कुरान का तवीज लिखा हुआ है, पीर ने कुरान की एक आयत लिखी है, आप अपनी घर में जरा जायदा लें, आपकी अलमारी में कुरान की एक आयत लिखी पड़ी है, 20 कुरान पड़े हुए हैं, उन 20 कुरान को अलमारी में रखने से बरकत नहीं आई, पीर ने एक आयत लिख दी तो बरकत का नुज़ूल हो हाँ, गया। वो जो पानी में घोल के पीने को कहते हैं वो भी। अब ये देखें, यानी जो किताब पढ़ने की है उसको हम पिला पिला के, उसको हम मुर्दे बख्शवाने के ये किताब जिंदों के लिए आई थी, इससे हम काम क्या ले रहे हैं, मुर्दा बख्शवाने का। और एक अजीबोगरीब फलसफा, मुआशरे में जो भी पकड़ा जाता है वही जैली होता है, जो नहीं पकड़ा गया वो असली है, जो पकड़ा जाए वो जैली है। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम परस्ती भी बड़ी अजीब है। अगर बात आई है, हजरत उमर है, हजर असवद, आपको पता है हजर असवद, हजर असवद के बारे में सही हदीस है, ये कल क़यामत के दिन जिसने इसको चूमा ना गवाही देगा, यानी इसमें नफा है। और हजरत उमर उसको क्या कह रहे हैं, हजरत उमर खड़े होकर कह रहे हैं, ए पत्थर, ना तू मेरी तकदीर बदल सकता है, ना तू मेरे नफे का मालिक है, नुकसान का मालिक है। हालांकि हदीस उनको पता है कि ये क़यामत के दिन सवाब का बाइस है, लेकिन मुसलमानों का अकीदा दुरुस्त कर रहे हैं कि पत्थरों से, दरख्तों से शिफा नहीं मिलती, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानने से मिलती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर के ऊपर सजदा करने से मिलती है। सुलह हुदैबिया में आपको पता है एक बैत रिजवान हुई, एक दरख्त के नीचे हुई थी, उस दरख्त के, अच्छा ये कुरान पाक की सही आयत है कि अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारा हाथ उस्मान के किसास के ऊपर नहीं था, बल्कि अल्लाह का हाथ भी था। तो ये इतना बाबरकत दरख्त था, तो हजरत उमर के जहन में आया कि कहीं अरसा बीत जाए, लोग इस दरख्त के साथ तबर्रुक के वो अफआल, तबर्रुक के वो अमाल और तबर्रुक की वो फिक्र न महसूस करते जो मुशरिकीन मक्का की थी। एक बात ये भी याद रखनी है, तो हजरत उमर ने उस दरख्त को कटवा दिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, तौहीद रबूबियत का पूरी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब होते हैं ना, हम ये समझते हैं, ये बात भी आज जहन से निकाल देनी चाहिए, हम ये समझते हैं कि ये जो हिंदू होता है ये मट्टी की पूजा करता है। मट्टी की पूजा कोई नहीं करता। मट्टी की पूजा इस दुनिया में मजहब जो होता है ना, वो वननेस ऑफ गॉड का कायल होता है, तौहीद रबूबियत इसको कहते हैं। यानी आप हिंदू से भी पूछेंगे, हिंदू को छोड़े, कुरान पाक की मैं आयत रखता हूं, अल्लाह ताला नबी करीम को कह रहे हैं मुशरिकीन मक्का से पूछिए, कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा, जमीन व आसमान की बादशाही किसकी है, कुल मर रब्बुस समावाति सबी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, 7 आसमानों 7 जमीन का मालिक कौन है, कुल अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार, कुव्वत सामिया और बासरा का मालिक कौन है। मुशरिकीन मक्का क्या कहेंगे, सयक़ूलूना लिल्लाह, अल्लाह ही है। जब इंसान बच्चा है, खुद ब खुद कद बढ़ रहा है, कौन बढ़ाने वाला, रब है। ये पूरी दुनिया के मज़ाहिब इस बात पे मुत्तफिक है, आप बाल काटेंगे बाल बढ़ जाएंगे, नाखून काटेंगे बढ़ जाएंगे, ये सारे का सारा तरबियत का काम अल्लाह, एक खालिक, एक मालिक, एक कायनात की हस्ती है जो कर रही है। इसके ऊपर इख्तिलाफ नहीं है, हमें यह समझने की जरूरत है, हिंदू भी, ईसाई भी, यहूदी भी, जितने मज़ाहिब हैं वो एक सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं जो तरबियत का। इख्तिलाफ किसमें तो है? फिर शरीक करने पे शरीक असल प्रॉब्लम ये कहा ये समझने की जरूरत आज के दौर में जिस तरह एलिमिनाटी का हमने देखा है, आपके भी गुजरा होगा फरीद, कितना ज्यादा वेस्ट में, और जो एक मुसलमान है अल्लाह को मानता है, लेकिन साइंस की तरक्की, बहुत सारी किताबें, बहुत से गुमराह करने वाले लोग हैं जो अपने मजहब पर आकर अल्लाह को मानने के बाद उससे हट जाए और लोगों को भी गुमराह करे, और ये बहुत ज्यादा हो चुका है। यही बात है, हम यही नुक्ता इख्तिलाफ यही पर आप सर जनाब इख्तिलाफ क्या है, आप शैतान को मान रहे हैं तो आप खुदा को नहीं मान सकते। अब मैं नुक्ता इख्तिलाफ पता क्या है, हिंदू मट्टी की पूजा नहीं कर रहा, वो राम की एक शख्सियत है, अल्लाह के अलावा शख्सियात की, अंबिया की पूजा होती है। कुरान कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना, उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा, उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा ईसा इब्नुल्लाह है। यानी इसका मतलब है इबादत भी नेक लोगों की होती हैं। ईसा को अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन, क्या तूने, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा क्या तूने कहा था कि ईसा 3 का तीसरा है। ये ईसाई मानते हैं ना कि अल्लाह की पावर्स के अंदर ईसा भी शरीक है, तो ईसा की इबादत हुई। यानी नेक लोगों की, ये जो राम था या जो ब्राह्मण, ये जिनकी इतनी देवियां, सारा जो भी श्री देवी को भी कहते हैं, ये आपको पता ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम चाहे इसके ऊपर ना भी माने, लेकिन इनके ये जो बुत होते हैं ना मट्टी के, इनके पीछे एक शख्सियत होती है, ये उसकी तमसील होती है बैन। इसी तरह यहाँ अल्लाह माफ करे, किसी को तान और तशरीह करना मकसूद नहीं है, कुरान पाक की एक आयत है, वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, अल्लाह के बाद बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने ईसा को इब्नुल्लाह कह के पूजा करना शुरू कर दी, उदैर को इब्नुल्लाह कहा और कहा ये अल्लाह का बेटा, हमें अल्लाह के करीब करेगा। हमारा क्या हाल है?
ہم نے تو اللہ ہی بنا لیا. اماموں کا رتبہ لیکن نبی سے یہاں بڑھائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, مگر یعنی مومنوں کے اوپر یہ راہیں کشادہ ہیں. کرے گا یار بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے جس کی مرضی پرستش ہوگی. لیکن نہیں, یہاں تو آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا, آپ نے کہا کہ اس چیز میں کسی ایک شخصیت پیچھے ہے, لیکن وہ اس چیز کو وہ اللہ کے قریب کنسیو کر کے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ. لیکن یہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, جو اللہ کی ذات کو نہیں نہ مانتے, وہ تو توحید ربوبیت کے منکر ہوتے ہیں. ہم تو الحمدللہ مسلمان معاشرے میں سب میں توحید ربوبیت. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے, نبی کریم نے جو الفاظ قرآن پاک میں اللہ نے کہا قل ان کان للرحمن ولد, یہ دیکھیں یہ ایک آیت, اس کی ایک ترجمہ اور تشریح یہ بھی ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم. اس کا مطلب ہے اللہ کی جو ذات ہے نا وہ ساری کی ساری عبادت کے لائق ہے, اللہ کے جز بھی عبادت کے لائق ہے. یہ ہم نے کہاں سے کہہ دیا؟ ہمارے شعراء نے کہہ دیا. لیکن یہ گمراہی ہے کہ تو ایک گورکھ دندہ ہے معاذ.